الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار اور مطیع بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت ایسی بنا جو تیری تابع دار اور مطیع ہو۔ اے ہمارے رب، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما، مہربانی فرما، بے شک تو بہت توجہ فرمانے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کی تاریخ بیان فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور بتوں سے بیزاری کا اعلان کیا تو پھر ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کڑی آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا، لیکن کسی مقام پر ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، اور ان آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ساری مخلوق کا امام بنا دیا اور امام بنانے کا ذریعہ بیت اللہ شریف مقرر فرمایا۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ شریف بنائیں، اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں۔ حضرت ابراہیم کی ساری تاریخ، سارے مصائب، ساری آزمائشیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ کعبہ شریف کی تعمیر کی تاریخ بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہ کعبہ شریف پہلے حضرت آدم نے بنایا تھا، اور حضرت آدم نے اس کعبہ پاک کے پاپیادہ 40 حج کیے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم کو جب مخلوق کا امام بنایا گیا تو بیت اللہ شریف کی عمارت کو انہی بنیادوں پر اٹھانے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل انہیں گارا اور پتھر دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم یہ دعا بھی کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، ساری مخلوق کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ وہ اس طرح کہ اس دعا میں حضرت ابراہیم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ، میں نے یہ کمال کیے، میں نے تیرے لیے یہ محنتیں کی، میں نے تیرے راستے میں یہ قربانیاں دیں، میں نے تیرے راستے میں اپنے لڑکے کو ذبح کیا، میں نے تیرے راستے میں اپنے باپ اور اپنے سارے لواحقین کو چھوڑا، میں نے تیرے راستے میں بادشاہ سے مقابلہ کیا، میں نے تیرے راستے میں وطن کو چھوڑا، میں نے تیرے راستے میں ہر مصیبت، ہر تکلیف گلے لگائی۔ کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ یقین رکھا کہ جو کچھ مجھ سے ہوا یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، یہ اس کا فضل تھا، اس کا کرم تھا، اس کی مہربانی تھی کہ اس نے مجھے ہمت عطا فرمائی، مجھے اس نے جرأت عطا فرمائی، مجھے اس نے فراست عطا فرمائی، مجھے اس نے محبت عطا فرمائی اور مجھے ان آزمائشوں پر پورا اتارا۔ میری یہ خدمت اس کی عنایتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہی میری تھوڑی خدمت کو بھی قبول فرمانے والا ہے اور عنایت فرمانے والا ہے۔ یہ مخلوق خدا کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے کہ کوئی شخص بھی اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں عبادت کرتا ہے، حج کرتا ہے، یا روزے رکھتا ہے، یا جہاد کرتا ہے، یا تبلیغ کرتا ہے، یہ اس کا کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں اس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو شخص بھی اپنے کسی عبادت کے متعلق خیال کرے کہ میں نے یہ عبادت کی یا میں نے کوئی قربانی کی، تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور وہ قبول نہیں، مردود ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہی عبادت، وہی تکلیف قبول ہوتی ہے جو انسان عاجزی سے پیش کرتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا عمل کچھ نہیں، میری سمجھ بھی کچھ نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہی عطا کرنے والا ہے، وہی سمجھانے والا ہے، وہی مہربانی فرمانے والا ہے۔ مومن کا یہی طریقہ ہے، اور حضرت ابراہیم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ہدایت بخشی۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ مومن ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اگر وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا تب بھی پریشان رہتا ہے، اور اگر نیکی کرے تو تب بھی پریشان ہوتا ہے،
کہ یا اللہ میں نے تھوڑی نیکی کی، تیرے راستے میں زیادہ نیکی کیوں نہیں کی؟ یہ بہت تھوڑی نیکی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے، جو تھوڑی نیکی سی کر کے، تھوڑا جیسا کام کر کے، ہاتھ سے یا زبان سے جو اسے نے دی، یا عقل سے جو اسی نے دی ہے، یا دولت سے جو اس نے دی ہے، خیال سے جو اس نے دیا ہے، اسی دینے والے پر احسان جتلائے، تو پھر وہ ساری نیکی اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے، وہ ساری خدمت مردود ہو جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کی یہ دعا بیان فرما کر ساری مخلوق کے لیے ہدایت فرما دی کہ لوگو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ کرنے کے لیے اگر تمہیں وقت ملا، تو توفیق ملی، ہمت ہوئی، تو اسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھو، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کے لیے شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اپنے راستے میں توفیق بخشی، ورنہ ہم کیا چیز ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں کسی مقام پر بھی شیطان اور نفس گمراہ کر کے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی اور کعبہ شریف تعمیر کر دیا۔ حضرت ابراہیم کی دعا ختم نہیں ہوئی، بلکہ کعبہ شریف بنانے کے بعد انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا۔ میں نے اور میرے بیٹے نے تیرے حکم سے، تیرے فضل و کرم سے یہ خدمت انجام دی، اس خدمت کی تو نے مجھے توفیق بخشی اور اپنے فضل و کرم سے مجھے تمام جہان کی امامت بخشی۔ اب کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان جس نے آدم کو جنت میں جا کر پریشان کیا تھا، وہ ہمیں بھی یہاں پریشان کر دے، کسی وقت بھی آنے والے وقت میں بھی کہیں ہمیں یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ اے رب العالمین، ہماری یہ خدمت اس طرح قبول فرما کہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، ہمیں کبھی بھی تکبر غرور نہ ہو اور اپنی کسی خدمت کا خیال نہ آئے، ہمیشہ ہم تیرے شکر گزار ہی بنے رہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہی یہ سمجھ عطا فرمائی ہے، تو نے ہی یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ میں نے یہ گھر مرجع خلائق بنایا ہے، تمام لوگوں کے رجوع کرنے کے لیے بنایا ہے، اور میں نے اپنے اس گھر کو امن اور رزق کی دولت سے نوازا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تو نے اس جگہ کو ہدایت کا مقصد بنایا ہے، تیری ساری مخلوق یہاں سے ہدایت حاصل کرے گی۔ اے رب العالمین، ہماری جو اولاد ہوگی اس کو ایک ایسی جماعت بنا کہ وہ بھی تیری مطیع اور تیری خدمت گزار رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گستاخ بن جائے، متکبر بن جائے، تکبر اور غرور میں آ کر وہ گمراہ ہو جائے اور تیری نعمتوں سے محروم ہو جائے۔ پھر حضرت ابراہیم نے ایسی دعا کی جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہدایت کی موجب ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کچھ بھی نہیں، جو کچھ کرتے ہیں تیرے حکم سے کرتے ہیں، تو ہی ہمیں اپنے راستے میں کچھ کرنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم تیری کس طرح عبادت کریں، ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ بھی تو ہی سکھا کہ ہم وہ عبادت کس طرح کریں جس کو تو قبول فرمائے، اور جس عبادت پر تو خوش ہو ابھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کیونکہ تو توجہ فرمانے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ طواف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اس طرح بندے کی طرف اللہ تعالیٰ رجوع فرماتا ہے اور اس پر مہربانی فرماتا ہے۔ بندہ اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی سے رجوع کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، تو مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، تو ہمیں عبادت سکھا، اس عبادت کو ہماری معافی مغفرت کا ذریعہ بنا اور اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور جبرائیل کو بھیجا کہ جا کر ابراہیم کو مناسک حج سکھاؤ۔ چنانچہ جبرائیل آئے اور 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ساتھ رہے۔ پہلے ان کو کعبہ شریف کا طواف کروایا، پھر 7 چکر لگا کر صفا اور مروہ میں سعی کرائی۔ اس کے بعد 8ویں ذی الحج کو منا میں ساتھ لے گئے اور وہاں جا کر 5 نمازیں پوری کرائیں۔ صبح کی نماز منا میں پڑھنے کے بعد عرفات کے میدان میں لے گئے، وہ عرفات کا میدان جہاں آدم نے حضرت حوا کو جا کر پہچانا تھا، ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے وہاں جا کر ملے تھے۔ خدا کی بارگاہ میں وہاں جا کر معافی مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرمائی تھی۔ وہاں جا کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے شام تک عبادت میں وقت گزارا، پھر وہاں سے غروب آفتاب کے بعد واپسی کی اور رات مزدلفہ میں گزاری۔ مزدلفہ میں آ کر ساری رات عبادت میں گزاری۔
مزدلفہ کی رات کے متعلق بتایا کہ یہ گناہوں سے معافی کی رات ہے۔ کوک العباد کے متعلق یہ حکم ہے کہ وہ معاف نہیں ہوں گے، لیکن حج ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انسان اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، معصوم اور تمام گناہوں سے پاک۔ مزدلفہ والی رات وہ رات ہے جس رات حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں کی حق تلفی انسان نے کی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب سے عطا فرما کر انہیں خوش کر کے اپنے بندے کو ان سے معافی دلوا دیتا ہے۔ رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد پھر صبح منا میں لائے، اور منا میں جب پہنچا تو شیطان نے گمراہ کیا، راستے میں کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا پاگلوں کی طرح پھرتے ہو، کبھی کدھر کبھی کدھر، اس میں کیا ہے؟ ایک جگہ میں ہی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے تھے۔ جبرائیل نے بتایا کہ اس کو اب دفع کرنے کے لیے کنکریاں مارو۔ پھر وہاں 7 کنکریاں شیطان کو ماری گئیں۔ پھر 2 دن جو باقی تھے 7 کنکریاں تینوں شیطانوں کو ماری گئیں، ایک بڑا، ایک درمیانہ اور ایک چھوٹا شیطان، یہ اظہار کرنے کے لیے کہ ہم شیطان سے مکمل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس سے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو یہ سارے مناسک سکھائے گئے۔ حضرت ابراہیم کی جو تاریخ بیان کی، عبادت کا جو طریقہ سکھایا گیا، اور حضرت ابراہیم کی دعا جو قبول ہوئی، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ پہلی بات سیکھنے اور سمجھنے والی یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے مدد کا ذریعہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، انسان کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی اپنی عبادت، اس کی اپنی قربانی کوئی چیز نہیں جب تک اللہ تعالیٰ مدد نہ فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اب ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو دعا کو ضروری ہی نہیں سمجھتے۔ اب ایسا عقیدہ بھی ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اسی طرح لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس نماز ہی دعا ہے، اب دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ طریقہ سکھایا گیا کہ دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت ہر لحظہ ضرورت ہے۔ دوسری بات جو ہدایت کے لیے ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ دعا اگر کسی کے لیے کی جائے تو اسی کے حق میں قبول ہوتی ہے جو دعا کی طرف توجہ رکھے اور دعا چاہے، دعا کا طالب ہو، اور دعا کی عزت اور احترام اس کے سینے میں ہو۔ اگر نہ ہو تو اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے جو دعا فرمائی تھی وہ ان لوگوں کے حق میں قبول ہوئی جنہوں نے حضرت ابراہیم کی سنت کو نہیں چھوڑا، جن میں حضرت زید بن عمرو تھے، عثمان بن حویدس تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ وہ لوگ ہدایت پر قائم رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے، لیکن جن لوگوں نے سنت ابراہیمی کو چھوڑ دیا، اس کی اہمیت کو چھوڑ دیا، دعا کو چھوڑ دیا، ان کا حال یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہی نے کعبہ کے اندر 360 بت لا کر رکھے اور مشرک بن گئے۔ کعبہ شریف کا طواف ننگے ہو کر سیٹیاں بجاتے ہوئے اور تالیاں بجاتے ہوئے کرتے تھے، گویا وہ گمراہ ہو گئے۔ یعنی ابراہیم کی دعا ان لوگوں کے حق میں قبول ہوئی جنہوں نے حضرت ابراہیم کی عزت اور احترام کیا۔ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی عزت اور احترام نہیں کیا اور دعا کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ان کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ وہ الٹا گنہگار، تباہ و برباد اور ذلیل و خوار ہوئے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو حضرت ابراہیم نے کی، ساری آزمائشوں پر وہ پورے اترے، ساری مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا، وہ کسی جگہ شیطان اور نفس کے پنجے میں بھی نہیں آئے، کہیں بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ یار انسان کے بس کی بات نہیں، انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے۔ معمولی سی تکلیف پر بھی وہ گھبراتا ہے، معمولی سی لالچ پر بھی وہ ظلم اور غلطی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، معمولی سی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ ہر گناہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کس طرح ان نعمتوں کا حقدار بن سکتا ہے جو حضرت ابراہیم نے حاصل کی اور اپنی اولاد کے لیے مانگی؟ یہ ہمت اور جرت انسان میں کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ تکلیفوں کو برداشت کرنا، مصیبتوں کو برداشت کرنا، صراط مستقیم پر قائم رہنا،
شیطان اور نفس کو شکست دینا عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ وہی کر سکتے ہیں جو نور نبوت سے منور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اس نبوت کے نور اور فیض کو حاصل کرتے ہیں، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو زندگی کے اس پرخطر راستے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ زندگی پرخار ہے، سنگلاخ چٹانوں سے گزرتی ہے، ظلمت اور اندھیرے سے گزرتی ہے، جہاں جگہ جگہ ڈھڑے ہیں، جہاں جگہ جگہ دیواریں ہیں، اور جہاں جگہ جگہ آفتیں ہیں۔ ان سب سے بچ کر نکلنے کے لیے نسبت رسولی ضروری ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی روشنی عطا کرنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی روشنی کے چراغ ہیں، سراج منیر ہیں۔ جو لوگ روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کریں۔ جب وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے سینے بھی اسی نور نبوت سے منور ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سامنے غلط اور صحیح آشکار ہو جاتا ہے، ان کے سامنے صحیح اور غلط ظاہر ہو جاتا ہے، ان کے سامنے اچھائی اور برائی ظاہر ہو جاتی ہے، انہیں برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت ہو جاتی ہے، غلط بات سے نفرت اور صحیح بات سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہی لوگ اس روشنی سے صراط مستقیم کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اسی روشنی کی برکت سے صراط مستقیم پر چلتے ہیں اور قائم رہتے ہیں۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھتی ہے اور اس کی حفاظت فرماتی ہے۔ اگر انسان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو خواہ وہ عابد ہو، خواہ وہ مجاہد ہو، خواہ وہ حاجی ہو، خواہ وہ مبلغ ہو، وہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ کسی بھی مقام پر اس کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں اور وہ گمراہ ہو کر ذلیل و خوار ہو سکتا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شیطان سب سے بڑا عالم تھا، وہ کس طرح گمراہ ہوا، اسے علم نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، علم اس کو نہ بچا سکا، اس لیے کہ اس نے وقت کے پیغمبر حضرت آدم سے نسبت قائم نہ کی۔ اسی طرح موجودہ تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھیں، غلام احمد قادیانی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بڑا عابد اور پرہیزگار انسان تھا، 12 سال اس نے روزے رکھے، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہیں کی۔ اس نے اپنی عبادت پر تکبر اور غرور کیا، جس کی وجہ سے وہ ایک عام مسلمان تو کیا دین سے ہی خارج ہو گیا اور کفر کے درجے کو پہنچ گیا۔ اس لیے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہے، اسے صراط مستقیم معلوم ہو اور وہ اس پر چلے، شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے، تو اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دولت پاک سینوں میں رکھی جاتی ہے، اور سینے پاک کو صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ دلوں کی صفائی کا یہی نسخہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کی محبت چاہتے ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نور نبوت چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے جو سینوں میں زنگ اور سیاہی کے انبار ہیں، جو دنیاوی خواہشات ہیں، وہ سب دور ہو کر سینے پاک ہو جائیں، پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے منور ہو کر یہاں سے جائیں۔ اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کریں، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کریں، دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوں، اور دونوں جہانوں کی ذلت و رسوائی سے بچیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔